امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، عباسی دور کی حکومت تھی۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ بھائی اگر کسی نے قسم کھائی ہے یا طلاق کا لفظ کہا ہے لیکن انشاءاللہ فوراً کہے، بعد میں کہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ اب امام صاحب کے جو مخالف تھے نا جی، تو انہوں نے بادشاہ کو جا کے کہا کہ حضرت یہ ابو حنیفہ تو آپ کے دادا ابن عباس کا مخالف ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ سال کے بعد بھی وہ انشاءاللہ کہہ سکتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں اسی وقت کہو ورنہ بعد میں نہیں ہوتا۔ تو اس نے تو حضرت عباس کی مخالفت کی۔ حضرت عباس آپ کے دادا ہیں ابن عباس۔ بادشاہ کو غصہ آ گیا، اچھا ابن عباس کی مخالفت کرتا ہے ابو حنیفہ۔ انہوں نے بلایا تو امام صاحب سمجھ گئے کہ آج بادشاہ کا انداز گفتگو اور سلام جو ہے بدلے بدلے میری سرکار نظر آتے ہیں۔ بارہ تشریف لے گیا، فرمایا کیا ہونے کا تم میرے دادے کے خلاف فتویٰ دیتے ہوئے ابن عباس فرماتے ہیں کہ اگر سال کے بعد بھی انشاءاللہ کہہ دے تو ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں کہ نہیں فوراً کہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ بڑے ذہین تھے نا، اللہ نے ان کو اتنا دماغ دیا تھا کہ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر وہ کہہ دے نا کہ یہ ستون سونے کا ہے تو ثابت کر دے گا کہ سونے کا ہے۔ اتنا اللہ نے ان کو تفقہ دیا۔ امام صاحب نے کہا بادشاہ سے مت بات سنیں، میں فتویٰ دیتا ہوں آپ کے دادے کے قول پہ، لیکن آپ کی بادشاہی نہیں رہے گی، پھر آپ کی مرضی۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا لوگ آپ سے بیعت کریں گے، باہر جا کے کہہ دیں گے انشاءاللہ، بیعت تو نہ رہے گی۔ تو اگر سال تک بھی ان کو انشاءاللہ کہنے کی اجازت ہے، تمہاری بیعت تو ختم ہو جائے گی 10 دن میں۔ میں تو تیری بیعت اور تیری بادشاہی کو بچا رہا ہوں، تم چاہتے ہو تو چلو میں فتویٰ اسی طرح دیا۔ انہوں نے نہیں بس تم فتویٰ ٹھیک دے رہے ہو۔ یہ تو واقعی لوگ ظاہر میں آ کے بیعت کر دیں گے، ہاتھ پیر چومیں گے، باہر نکل کے کہیں گے انشاءاللہ یار چھوڑو کیا پڑا، غلط آدمی۔